اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، آمین۔ تم نہیں جانتے کہ تم دعا مانگتے مانگتے قبولیت کے کتنے قریب آ گئے ہو اور تمہارے معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے جائے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی، بہت سنایا بھی۔ اے اللہ پاک، تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر ہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رکھو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اللہ کو دو گھونٹ بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور ایک صبر کا۔ اگر تم تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے محروم کر دیتا ہے جہاں سے امید ہوتی ہے، اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب امید ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امیدیں ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پرواہ رکھتا ہے۔ جب کسی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو تم سمجھ جاؤ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ غم کو اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سجدے کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا
اس سے نفرت کرے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا کہ مجھے اپنے آپ پر غرور ہو جائے۔ مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہو، آپ کو اپنے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔